اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم کرتی ہوں آپ تمام کا میں سید نظر فاطمہ چینل ون پر پروگرام آئینہ حیات میں، جہاں ہر ایپیسوڈ کی طرح آج بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، مگر بعض دفعہ ہم اس پر بات کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اس کے ہمسر کا جو تعاون ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ کا ہمسر آپ کی زندگی کو کامیاب بھی بنا سکتا ہے اور آپ کی زندگی کو اور آخرت کو برباد بھی کر سکتا ہے، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ آپ کے ہمسر کا انتخاب بہت زیادہ غور و فکر کے ساتھ اور سوچ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ کیا جائے۔ اسی موضوع پر آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور اس گفتگو میں میرا ساتھ دیں گی خواہر عزمی زہرا رضوی۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ کہ اتنے اہم موضوع پر آپ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے یہاں موجود ہوئیں۔ شکریہ خواہر، جیسا میں نے کہا کہ بہت ضروری ہے کہ انسان جب اپنے ہمسر کا انتخاب کر رہا ہے تو بہت سی باتوں پر غور و فکر کرے، سوچے سمجھے، رائے لے، مشورہ لے، یعنی ہر طرح سے کوئی بھی گوشہ نہ چھوڑے کہ جہاں سے کوئی غلطی کا امکان رہ جائے۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ کیوں ضروری ہے یہ آپ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ واضح ہے کہ ایک ایسا رشتہ کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آگے کی زندگی کے متعلق بہت ہی زیادہ امید سے دیکھتا ہے، ایک ایسا رشتہ کہ جس کے ذریعے کئی رشتے بندھے ہوتے ہیں، بالکل ایک ایسا بندھن کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم نہ صرف اس دنیا کی بلکہ آخرت کی بھی خوشنودیاں اسے عطا فرماتا ہے، جسے ہم نکاح کہتے ہیں، جسے شادی کہتے ہیں۔ جی۔ اور شادی کا یہ مقدس رشتہ کہ جس کے ذریعے سے ہمیں یقیناً ہمارا جو کہ ایمان ہے، بہت اہم چیز، جی، تو وہ ہمارا محفوظ ہو رہا ہے۔ ہم نے بارہا اس حدیث کو سماعت فرمایا ہے، جانا ہے کہ رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے انسان کا نصف ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ نکاح یقیناً حیاداری کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ باحیا رہتا ہے، پاک دامن رہتا ہے، اور اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان غور و فکر کرے۔ لیکن یہ غور و فکر کیوں ضروری ہے؟ بے شک یہ غور و فکر بے حد ضروری ہے انسان کے لیے، کیونکہ اس غور و فکر کے ذریعے انسان کو کس مقام تک پہنچنا ہے وہ جاننا چاہیے سب سے پہلے، کہ ہم جس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اس کا انتخاب کیسا ہو اور کیا ہو۔ ان چیزوں کے بارے میں جب ہم جانیں گے تو ہماری وہ چیزیں کہ جس مقصد کے ماتحت ہم اس رشتے میں بندھ رہے ہیں وہ مقصد مکمل ہو پائے گا۔ وہ مقصد کیا ہے کہ ہمارا ایک ایسا شریک حیات ہو کہ جو ہماری سکھ دکھ میں ہمارا ساتھ دے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی باتیں ہونی چاہیے کہ نہ صرف وہ خوشی میں بلکہ وہ غم میں بھی ہمارا ساتھ دیتا ہوا نظر آئے۔ تو اس کے لیے غور و فکر ہمیں کرنا ہوگا کہ کیسا شریک حیات ہمیں چاہیے، انتخاب کرنا ہے۔ تو کہیں ایسے کا ہم نے انتخاب یوں ہی آنکھ بند کر کے اٹھے اور بس شادی کرنی ہے، اور پیرنٹس نے یوں ہی اگر جلد بازی میں کام کر لیا، تو کہیں ایسے کا انتخاب نہ ہو جائے کہ جب وہ خوشیاں ہیں تب تو اس نے ساتھ دی، لیکن دکھ کے وقت، غموں کے وقت وہ ساتھ بچا کر چلا جاتا ہے۔ اس انسان کے بارے میں غور و فکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہماری ایک فیملی لائف جو ہے وہ بلڈ ہونے والی ہے۔ ہماری آگے آنے والی نسلوں کی پرورش، ان کی تربیت اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے لیے ہمسر تلاش کر رہے ہیں، بلکہ یہ معاملہ کہ اس کے ذریعے ایک بہترین ماں باپ بھی ہمیں بننا ہے، اس رشتے پر، اس مقام پر بھی آنا ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں بھی غور و فکر کرنا ہے۔ ہماری زندگی کے جو بھی ہمارے اندرونی یا ہماری زندگی کے باہری، ظاہری، باطنی جو بھی راز ہوتے ہیں، جو بھید ہوتے ہیں، اس سے وہ ہمارا شریک حیات ہمراز کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم سفر ہے، وہ ہمراز ہے، ساتھ ساتھ اس سفر میں ہے زندگی کے، تو وہ ہر ایک رازوں سے بھی آپ کے آگاہ ہوتا ہے، تو وہ امانت دار ہے کہ نہیں ہے، تو اب وہ ہوگا تو یقیناً آپ کے رازوں کا بھی اس نے پاس رکھا۔ بہت سی چیزیں ہیں جس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے، اسی لیے کیونکہ وہ ان تمام چیزوں میں کھرا اترتا ہے کہ نہیں۔ تو اب جب ہم نے غور و فکر
کیا کہ یہ تمام مقصد ہیں شادی کے ذریعے سے. صرف یہ نہیں ہے کہ بس چند دن کی خوشی ہے اور ایک ہمسر مل جانا ہے, پھرنا ہے بس, اس کے بعد نہیں, اور اچھے اچھے ڈریسز ہیں, ایک اچھی سی ایک اچھا سا فنکشن ہو جائے گا, لوگوں کو بلائیں گے, بس یہاں تک نہ, بلکہ ہماری فکر آگے تک ہونی چاہیے. جیسے کہ ابھی میں نے منزل ہماری آخرت ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا شریک حیات جو دنیا بھی برباد کر رہا ہے کہ یہاں بھی سکون ہمیں نہیں مل رہا اس کے ساتھ کی وجہ سے, اور آخرت ہماری تباہ و برباد ہو رہی ہے کیونکہ اس میں دینداری بھی نہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو لہٰذا ضروری ہے کہ جب انسان شادی کا ارادہ کر رہا ہے تو پہلے غور و فکر کرے کہ وہ شریک حیات کیسا ہونا چاہیے انتخاب کے اعتبار سے. بالکل وجہ فرمایا آپ نے کہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم غور و فکر کریں جب ہم اپنے ہمسر کا انتخاب کر رہے ہیں. لیکن بات وہیں آ کر رکتی ہے کہ جب تک معصومین کے اقوال سے چیزوں پر اسٹیمپ نہ لگا دیا جائے وہ بات قابل قبول نہیں لگتی. تو میں چاہوں گی آپ یہاں پر کچھ اقوال معصومین بیان کریں کہ کیوں ضروری ہے اپنے ہمسر کے انتخاب میں غور و فکر کرنا. یہاں پر میں دو حدیثوں کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ ایک مرد کے اعتبار سے اور ایک عورت کے اعتبار سے جب انتخاب ہو رہا ہے تو لڑکا کیسا ہونا چاہیے, کیا خیال ایک لڑکی کے پیرنٹس یا جو بھی ان کے گارجین ہیں ان کو کس بات کا خیال کرنا ہے. چند چیزیں ہیں جن کا بھی ذکر ہوگا, لیکن یہاں پر میں اس حدیث کا ذکر کر دوں کہ اس بات کی اہمیت واضح ہو جائے کہ یقیناً بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے, غور و فکر کرنا. یہ ہمارے ائمہ طاہرین اس کا حکم ہمیں دے رہے ہیں کہ اس حدیث کا ذکر کرتی چلوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لڑکیوں کے والدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ شادی کے ذریعے اپنی لڑکیوں کو دوسرے کے اختیار میں دے رہے ہیں, دوسرے کے اختیار میں دے دیتے ہیں. تو اس بات پر غور کرنا لازم ہے کہ وہ سوچیں کہ وہ اپنی بیٹی کو کس کے اختیار میں دے رہے ہیں. کیا بات ہے. یہاں پر بہت زیادہ مطلب ایک راستہ, ایک بڑا آسان, ہم کہیں گے کہ آسانی کے ساتھ رسول اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے یوں ہی ظاہری اس کے رکھ رکھاؤ کو یا کچھ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں تو بس وہ سوچ کر کے ہم نے جلد بازی میں یہ کام کر لیا, یہ نہ کریں. کیونکہ ایک مرتبہ سوچیں کہ ہم اپنی بیٹی کو پوری طرح سے اختیار میں, کیوں شادی ہو گئی تو اس کے بعد وہ لڑکی پوری طرح سے اختیار میں اپنے شوہر کے چلی جاتی ہے. تب اب اس وقت والدین کا بولنا, زمانہ بھی اس بات کے خلاف ہے اور شریعت بھی کہ اب شوہر اس کا ذمہ داری جو بھی ہے شوہر کی ہے وہ, تو اس اعتبار سے. تو لہٰذا یہاں پر جب اختیار ہو رہا ہے کسی اور کے ہاتھ میں تو وہ جو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے اس کے لیے آپ کو غور و فکر کرنا ہے, سوچنا ہے, ہر ایسپیکٹ سے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ وہ انسان آخر ہے کیسا, اس کی ہنسی کا, خوشی کا, غم کا, ہمدردی کا خیال وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا, کس طرح سے. تو ایک لڑکی کے انتخاب میں والدین کا جو رول ہے وہ اس اعتبار سے. اور اگر دوسری حدیث جو کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد بیوی کے انتخاب کے ذریعے, اب مطلب اسے ایک بیوی کا انتخاب کرنا ہے یا گھر والوں کو اپنے بیٹے کے لیے بہو لانی ہے, تو اس اعتبار سے کہ مرد بیوی کے انتخاب کے ذریعے در حقیقت اپنی گردن میں ایک زنجیر ڈالتا ہے. اچھا جی, اپنی گردن میں ایک زنجیر ڈالتا ہے, لہٰذا اسے پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ یہ انتخاب کرنا چاہیے. اچھا اچھا جی, یعنی یہاں پر بھی اس بات کی شدت کو پیش کیا جا رہا ہے کہ زنجیر یعنی یہ ذمہ داری, گھٹن ہے یہ نہیں بلکہ ذمہ داری ہے. جی, جیسے کیونکہ ذمہ داریاں انسان کو باندھ دیتی ہیں, لہٰذا مولا نے اس کو زنجیر سے تشبیہ دی ہے. جی, تو لہٰذا یہاں پر امام نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اس کے لیے بھی ایک ایسا ہے کہ اگر بیوی بہتر نہیں ہوئی یا اس میں وہ اچھی باتیں جس کی وجہ سے زندگی بڑی خوشگوار بن جاتی ہے, اور فکر نہ کیا, اس نے احتیاط سے کام نہ لیا, تو پتہ چلا کہ وہ زنجیر اب گلے کا واقعاً زنجیر بن جائے گی, گلے کا پھندا بھی بن سکتی ہے. لہٰذا اس زنجیر کو کی جو آسانی کے لیے یہاں بتایا جا رہا ہے جس بات کو, تو وہ آسانی اپنے لیے فراہم کرے ایک شخص, تو وہ کب کر سکے گا کہ جب وہ غور کرے گا, ان باتوں پر غور و فکر کرے گا, احتیاط سے کام لے گا شریک حیات کے انتخاب میں کہ کون سا لائف پارٹنر ہمارا کس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی آرام سے گزرے. تو لہٰذا یہاں پر یہ دو حدیثیں, بہت سی ایسی حدیثیں موجود ہیں, فقط دو کا میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ بھی ہمارے ذہنوں میں اس بات کو ہمیں واضح کر رہی ہیں کہ کتنی شدت ہے اس بات کی. فقط یوں ہی جلد بازی میں یا یوں ہی اٹھ کر کے فیصلے ظاہری رکھ رکھاؤ پر کسی کے نہ لیں, بلکہ غور و فکر کے ذریعے سے احتیاط برتتے ہوئے ہمیں اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے. بالکل بالکل. اور وہ کون سی شرائط ہیں یا یوں کہا جائے کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو ایک ہمسر میں
جب انسان تلاش کر رہا ہے تو موجود ہونی چاہیے؟ جی یہ سوال تو بہت ہی اہم ہے، کیونکہ جب شریک حیات کا انتخاب کیا تو اب تک یہ بات تھی کہ غور و فکر کرنا ضروری. ہم نے غور و فکر کیا، ہاں بھائی ہمیں اچھا شریک حیات جو ہماری دنیا آخرت دونوں ہمارا سنوار نیچر سکے، کیسا ہے، ہاں وہ ہمارے ساتھ اس کا مزاج ٹیلی کر سکے. بالکل. تو ایسا سب کچھ سوچ لیا. اب یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں کیا ہوں گی جو ہمارے اس مقصد میں ہمیں سپورٹ کریں گی، ہمیں فائدہ پہنچائیں گی اور سہارا دیتی ہوئی نظر آئیں گی. تو جب اس معاملے پر ہم غور کرتے ہیں اور آتے ہیں تو پاتے ہیں کچھ ایسی بنیادی شرائط ہیں شریک حیات کے انتخاب کے لیے، لائف پارٹنر کو سلیکٹ کرنے کے لیے. تو انہیں اسلام نے واضح کیا ہے کہ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے پھر آپ اس معاملے میں آگے بڑھیں. پہلی چیز جس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ خیال کریں کہ جسے ہم چن رہے ہیں وہ چاہے لڑکی کے لیے لڑکا چنا جا رہا ہے یا لڑکے کے لیے جو بھی بات ہے، تو اس وقت سب سے پہلی بات کا خیال کہ وہ مناسب ہے یا نہیں، اس کا کف ہے یا نہیں. ہاں کیا بات ہے کہ مناسب، اس کی میں ذرا سی وضاحت کر دوں آپ کے سامنے کہ پہلے تو یہ بات کہ کف ہے، مناسب ہے اس کے لیے. مناسب کس اعتبار سے؟ یعنی یہاں پر کئی چیزوں کا جائزہ لینے کی ہمیں ضرورت ہے. یہ نہ ہو جائے کہ جیسے مثال کے طور پر مثلا لڑکی بہت ذہین ہے، بہت ذہین، بڑی عقل مند ہے اور اس کے لیے بالکل کم عقل یا بے وقوف کا چناؤ کرنا، یہ کفران نعمت ہے. بالکل، اور یہ اس کے ساتھ ظلم بھی ہوگا. تو یہ نہ ہونے پائے. دوسری ایک مثال کہ لڑکا بہت ہی جو ہے دیندار ہے، بہت ہی متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے اور اس کے لیے بالکل اس کے برعکس کی جو پردہ بھی نہیں کرتی، حجاب بھی نہیں کرتی، دین سے لینا دینا بھی نہیں ہے، اور بالکل ہمیں پتہ ہے کہ اس کو اس کے اندر چلیے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان نہیں کرتا لیکن اس کا دل چاہتا ہے کہ ایسا کوئی مل جائے کہ جس کے ذریعے اسے ہدایت مل جائے. لیکن اچھا یہی وجہ ہے، لوگ کہتے بھی ہیں نا، بہت عام ہے اپوزٹس اٹریکٹ. ہم کہتے ہیں وہ ایک دم بے دین ہیں تو چلیے ان کو دیندار انسان پسند آ گیا، لیکن دیکھا جائے تو یہ اسلام کے نقطۂ نگاہ بہت سے بڑا کانٹا بن جاتا ہے آپ کی زندگی کا. اور جو آج طلاق کے ریشیو اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں، بالکل اس کے پیچھے یہی تمام معاملات ہیں کہ ہم نے یوں ہی ہم نے اقوال معصومین کو چھوڑ کر کے دنیاوی جو کہاوتیں ہیں، اپوزٹس اٹریکٹ اور ایسی چیزوں کو، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، یہ ساری چیزوں کو ہم نے پریفرنس دے رکھی ہے. تو اسلام جو ہمیں بتا رہا ہے وہ تو کچھ اور ہے. میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی. دیندار ہے تو بے دین کا چناؤ اس کے لیے کرنا یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی زیادتی ہوگی. اس کے لیے با حیا ہے تو اس کے لیے بھی حیا دار ہی کا چناؤ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو جائے کہ ایک با حیا کے لیے بے حیا کو ہم اٹھا کر لے کر چلے آئیں اور انتخاب کریں، تو پھر معاملات آگے بگڑتے دیر نہیں لگتی. اس وقت جب معاملات بگڑتے ہیں تب ہم سوچتے ہیں کہ کیا غلطی ہو گئی، اور جب بیٹھ کر سوچنا ہم شروع کرتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس مقام پر کمی رہ گئی تھی، کاش یہاں پر اس مقام پر ہم نے سوچا ہوتا. تو پہلی چیز ہے کہ کف کے اعتبار سے، اور اس کے بارے میں خود رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے نکاح کرو جو آپ کے لیے کف ہوں، یعنی مناسب ہوں. تو یہ سب سے پہلی چیز کا جو ہمیں خیال کرنا ہے. اور دوسری چیز یہ بھی بہت ہی اہم چیز ہے کہ اچھا خاندان تلاش کریں. کیا بات ہے، بہت زیادہ اس کا اثر پڑتا ہے کہ اچھا خاندان ہوگا، شریف ہوں گے تو ماحول ان کے گھر کا اچھا ہوگا، تو لہٰذا اس گھر کی جو بھی اولادیں ہوں گی وہ نہیں ہوں گی. بالکل جس ماحول میں وہ پروان چڑھی ہیں وہ ان کے اخلاق میں دکھے گا. جی، اور پھر آگے آنے والی نسلیں بھی اسی انداز سے ان پر بھی اس کا اثر پڑے گا. اور اس کے متعلق بھی رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیک اور صالح خاندان میں عقد کرو، کیونکہ ماں باپ کی خصوصیات جو ہے بچوں میں منتقل ہوتی ہے. تو یہ حدیثوں کے ذریعے بھی واضح ہو رہا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ اچھا خاندان. اچھا خاندان یہاں پر ذرا وضاحت کر بالکل بہت ضروری کہ اچھا خاندان ہم نے کسے تصور کیا؟ جن کے پاس بنگلہ بہت بڑا، 2-4 نوکر گھر میں گھوم رہے ہوں، اچھا خاصا بینک بیلنس ہو، بڑا سا گھر ہو، بڑا سا مکان، کئی گاڑیاں ہیں، اور ایک اچھی پوزیشن پر ہے کہ ہم نے دیکھا بھائی دنیا میں اس محکمے میں وہ ہیں یا بڑی پوسٹ پر ہیں یا ان کا بزنس اتنا ہائی لیول کا ہے، اور اس پیسے کی بنا پہ دنیا میں ان کا بڑا احترام ہو رہا ہے، بڑا نام ہو رہا ہے. حالانکہ پیسوں کی بنا پر جو عزت دی جاتی وہ عزت دراصل ہوتی نہیں، وہ تو اس کے مال کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. تو ہم اس چیز سے ذرا باہر نکلیں کہ اچھا خاندان جو ہم نے بنا رکھا ہے اپنے ذہنوں میں، مالدار ہے تو یہ اچھا خاندان ہے، یہ پیسے والا ہے تو اچھا خاندان ہے، بہت اچھے پاور پر یا کوئی اچھے محکمے میں ہے تو نہیں. اس سے برعکس
برعکس اسلام ہمیں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے ایک انسان متقی ہے, پرہیزگار خاندان بہت اچھا ہے اور ان کے پاس یہ تمام چیزیں بھی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اس کے ہم مذمت نہیں کریں یا اس کے خلاف بات نہیں ہو رہی ہے. بالکل ہم پیسوں کے خلاف نہیں ہیں, نہ ہم مال و دولت کے خلاف ہیں, مگر اس کے ساتھ زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ اخلاق ہے کہ اخلاق کی کمی کو پیسہ پورا نہیں کر سکتا, مگر پیسے کی کمی کو اخلاق ضرور پورا کر سکتا ہے. تو اچھے خاندان جب یہ بات ہمارے ذہنوں میں آئے تو ہم وہاں پر تقوی کو, دینداری کو معنی رکھیں. لہٰذا اگلی جو بات کا ذکر ہو رہا ہے وہ یہی اسی چیز کے متعلق ہے کہ 2 شرطیں کہ کف ہو, پہلی شرط کہ مناسب ہے کہ نہیں, دوسرے خاندان اچھا ہونا چاہیے, اور تیسری شرط یہ بتائی گئی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ سامنے والا جو ہے وہ دیندار ہے یا نہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. بالکل, کیونکہ آج زمانہ جس اعتبار سے بالکل کہیں کہ دوسرے مغربی ممالک کو دیکھ کر, وہاں کے لائف اسٹائل کو دیکھ کر کے جس طرح سے اپنے آپ کو ایک دم پیش کر رہا ہے, جانے انجانے میں سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ اتنے انفلوئنس ہو رہے ہیں ویسٹرن ورلڈ سے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم چیزوں کو اپنی زندگی میں اس طرح سے لا رہے ہیں کہ جو اسلام, شریعت, دین کہہ رہا ہے ہم اسے فراموش کرتے ہیں. اور جب اتنا بڑا مرحلہ ہماری زندگی کا آتا ہے کہ ہمیں پارٹنر کا, اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کرنا ہے, اس وقت بھی ہم فراموش کر کے ان چیزوں کو ہی فوقیت دیتے ہیں, پریفرنس دیتے ہیں کہ جو ہمیں ویسٹرن کلچر سکھا رہا ہے. تو لیکن پھر بعد میں یہی ویسٹرن کلچر کی سکھائی ہوئی یہی باتیں کام نہیں آتی اور پھر نتیجہ بھی وہی ہوتا ہے جو ویسٹرن ورلڈ کا نتیجہ ہے. یقیناً وہی ہوتا ہے. لیکن جب اسلام کے ذریعے سے ہم چلتے رہے, انتخاب کرتے رہے, تو پھر نتیجہ وہ ہوگا جو اسلام نے دیا اور جو خدا ہے کہ اب جو خدا نے جو راستے بتائے ہم اس راستے کے ذریعے آگے بڑھے اپنی زندگی میں, تو پروردگار عالم کا کرم تو یقیناً ہمارے ساتھ ہوگا. تو دیندار انسان ہے کہ نہیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر دیندار ہے تو وہ آپ کے حقوق کی رعایت بھی کرے گا, وہ آپ کو جو بھی خدا کی جانب بھی متوجہ کرے گا اور رغبت دلائے گا عبادتوں کی جانب. اس کی کردار میں بھی وہ دینداری جھلکے گی, حیا موجود ہوگی, اس کی دینداری کے بنا پر صبر ہے یا اس کا شکر ہے, جو بھی چیزیں ہیں یہ دینداری کے ضمن میں آ رہی ہیں. یہی مجھے معصومین کا وہ قول یاد آتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیٹی ایسے شخص کو دو کہ جس کے اندر کم از کم خوف خدا ہو. بالکل بالکل, کہ اگر وہ تمہاری بیٹی سے محبت نہ بھی کرتا ہوگا, آمادہ کرے گا خود کو کہ میں اس کے حقوق کو ادا کروں, چاہے وہ کم سے کم اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرے گا خوف خدا کے ڈر سے. بالکل. تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جب دیندار ہے تو وہ محبت بھی کرے گا شریک حیات سے, اور اس کے نان و نفقہ کا بھی خیال رکھے گا. یا اگر لڑکی کے اعتبار سے کہیں تو وہ بھی ان چیزوں کا پاس رکھے گی کہ دیندار اگر ہوگی تو شوہر کے ساتھ وہ ہر حال میں جس طرح سے ہے خوف خدا کی بنا پر اس کے دل میں وہ محبت موجود ہوگی اور ساتھ دیتی رہے گی ہر مرحلے پر, چاہے معاملہ غم کا ہو جائے, اتار چڑھاؤ زندگی کے ہو جائیں, کبھی اچھی زندگی گزری, کبھی خدا نہ کرے پریشانی بھی آئی, لیکن دین کی بنا پر وہ ثابت قدم رہے گی. یا لڑکا ہے تو وہ بھی رہے گا. لہٰذا اگلی چیز ہے کہ اخلاق کا خیال بہت اہم چیز ہے کہ اخلاق پر تو بہت ساری چیزیں ڈپینڈ ہیں, بلکہ بڑی عظیم صفت ہے اخلاق. رسول اللہ نے جو دین پھیلایا ہم جانتے ہیں اخلاق کی بنا پر, اس قدر اس کی اہمیت ہے. اور نہ صرف یہ رشتہ, انسان کی زندگی کے جتنے بھی رشتے ہیں وہ اس کے ساتھ اس کے اخلاق کی بنا پر ہی نبھتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ تو پھر بھی بہت اہم رشتہ ہے, بہت اہم رشتہ ہے. انسان کی زندگی سے جتنے بھی رشتے اس سے جڑے ہوئے ہیں, اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو وہ رشتے آپ کے قبر تک آپ کا ساتھ دیں گے, یقیناً ساتھ. اور اگر اخلاق نہیں اچھا ہے تو پھر زندگی میں بھی لوگ آپ کو نہیں, بالکل نہیں. اور جیسے کہ ہم دنیا کی ہی مثال دیکھ لیں کہ جب شادیاں اکثر ہوتی ہیں, اگر اخلاق, ہم نے اس بات پر توجہ نہیں دی کہ لڑکے کا اخلاق کیسا ہے, ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, یا لڑکی ارے ٹھیک ہے اتنا چل جاتا ہے. اور بعد میں یہ بھی مسئلے اٹھتے ہیں کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ لڑکی اس طرح سے نہیں بلکہ ایسا بیہیو کرے, وہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے ملے, ان کے ساتھ خلوص سے پیش آئے. تو جب انتخاب کے وقت ہم نے خود ہی دھیان نہ دیا کہ وہ لڑکی اخلاق مند, اپنے رشتہ داروں سے ہم نے دیکھا تھا لیکن ہم نے نظر انداز اگر کر دیا, اخلاق کو ہم نے امپورٹنس نہیں دی تھی, تو آج ہم توقع بھی نہیں کر سکتے اس لڑکی سے, کیونکہ ہم جانتے تھے کہ اس کا اخلاق بہتر نہیں ہے. اور یہ
equally applicable ہے لڑکے پہ بھی. لڑکوں پہ بھی, کہ اب لڑکوں سے بھی امید کی جا رہی کہ بھائی وہ بھی عزت دیں, لڑکی کے ماں باپ کو عزت دیں, ان کے بھائی بہنوں کو عزت دیں, جب انہیں بچپن سے یہ چیزیں سکھائی ہی نہیں گئی, جب انہوں نے اپنے گھر میں کیا ہی نہیں ہے یہ چیزیں, تو وہ اب اس چیز کے لیے آمادہ بھی نہیں ہوں گے. لیکن اگر اخلاق مند ہیں دونوں, لڑکی اور لڑکے, تو وہ دونوں نہ صرف ایک دوسرے کی بلکہ ایک دوسرے کے جو بھی عزیز و اقربا ہیں, والدین ہیں, بھائی بہن ہیں, تمام کی بھی عزت کریں گے, احترام کریں گے, ان کی باتوں میں وہ احترام جھلکے گا, ان کے کردار میں وہ, تو اس کے ذریعے جو مطلب ایک دوسرے کے لیے پارٹنر ہیں وہ ان کے دل میں بھی محبت زیادہ ہی بڑھے گی کہ انہوں نے ہمارے بھی عزیزوں کا خیال رکھا, تو ہم ان کے عزیزوں کا خیال رکھیں. تو اخلاق ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے انتخاب میں شریک حیات کی. لہٰذا یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ ان کا ہمیں ضرور خیال رکھنا ہے کہ جب انتخاب کریں. کچھ حدیثوں کے ذریعے بھی واضح کر دوں تاکہ ذہنوں میں بالکل یہ کلیئر رہے بات, کہ یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم مرتبہ شریک حیات وہ ہے کہ جو کہ باحیا ہو اور اس کی زندگی کو, یعنی انسان کی زندگی کو بہتر چلا سکے اور دین کا ساتھ لے کر کے آگے بڑھے. یعنی یہاں پر بھی وہی تمام باتیں جس کا ذکر بھی یہاں پر ہو رہا ہے, امام کی ان حدیثوں سے ہی لی گئی ہیں یہ تمام چیزیں جن کو میں نے پیش کیا ہے. ایک دوسری حدیث کا بھی ذکر کرتی چلوں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب بھی اپنی بیٹی کی خواستگاری کے لیے کوئی شخص کا انتخاب کرو, یا کوئی ایسا شخص تم تک آئے تمہاری بیٹی کی خواستگاری کے لیے رشتہ لے کر کے, تو اگر وہ دیندار ہے اور با اخلاق ہے تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کر دو, ورنہ زمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا. یہاں پر اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے. یقیناً ایسی بہت سی حدیثیں موجود ہیں جو واضح کر رہی ہیں کہ کس قدر اس بات کی اہمیت ہے. تو لہٰذا اوور آل یہ دیکھا جائے کہ چند چیزیں بھی کہ مناسب ہے کہ نہیں, یا خاندان کے اعتبار سے بھی کہ اس کا بھی اثر پڑتا ہے, دینداری اور اخلاق, بالخصوص ان چار باتوں کا بھی خاص طور پر خیال رکھا جائے. ان چار باتوں میں کئی چیزیں آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, ان کے سوالوں کے جواب مل رہے ہیں. بالکل بالکل وجہ فرمایا آپ نے کہ اخلاق اور دینداری اگر یوں کہا جائے کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹ کے کہا جائے, کئی چیزیں اس کے ضمن میں وارد ہو, اسی کے اندر اس کی تمام بہترین اور کوالٹیز جو ہیں, جو اس کی اور خصوصیات ہیں, وہ دینداری اور اخلاق کے ساتھ آ جاتی ہیں. اس کی کیا تاریخ میں ہمیں کوئی مثال ملتی ہے کہ بہترین جو کوالٹیز ہیں وہ دینداری اور اخلاق ہیں جن کی بنا پر آپ کو اپنے ہمسر کا انتخاب کرنا چاہیے؟ بے شک بہت ساری مطلب مثالیں موجود ہیں, چند کا ذکر کر دوں. ایک واضح مثال کہ جس میں یہ بالکل مطلب واضح زمانے کے سامنے, چاہے کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے درمیان بھی, کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ, جناب خدیجہ نے انتخاب کیا ہے رسول اللہ کا. کس بیس پر کیا ہے؟ کیا بات ہے, دینداری ہے, اخلاق ہے. کہ آپ پاتی ہیں کہ اس دور میں دیکھ رہی ہیں کہ حالانکہ یقیناً یہ تو واضح ہے کہ ہر دور کے لحاظ سے رسول اللہ سب سے زیادہ عظیم شخصیت کا نام ہے, لیکن اس دور میں جب جناب خدیجہ موجود ہیں, دیکھ رہی ہیں کہ ان سے بہتر, رسول اللہ سے بہتر کوئی موجود نہیں ہے, ان سے بڑھ کر کوئی دیندار نہیں ہے, ان سے اچھا اخلاق والا نہیں ہے, اور بہت سی چیزیں اس کے ضمن میں انہوں نے دیکھی ہیں. لہٰذا اب دیکھتی ہیں جب یہ کہ ان سے بہتر کوئی نہیں ہے, تو خود پیغام بھجوایا ہے کہ رسول اللہ سے ان کا عقد ہو جائے. تو یہاں پر دینداری اور اخلاق کو ہی مد نظر رکھا جا رہا ہے. لہٰذا دوسری ایک مثال بھی پیش کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھیں اگر جناب مولائے امیر, مولائے کائنات کا انتخاب رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے لیے کیا, جو بات ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہے کف کہ مناسب ہے کہ نہیں. مولائے کائنات سے بڑھ کر کون کف ہو سکتا تھا؟ جناب فاطمہ زہرا کا. مشہور و معروف ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہیں تھا. بالکل. تو اب یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت ہو رہی کہ مناسب دیکھ کر کے ہی کس طرح سے چنا گیا ہے. تیسری ایک مثال دے دوں, وہ بھی بڑی واضح ہے کہ جب مولائے کائنات چاہتے ہیں کہ ایک بہادر بیٹا اللہ کی جانب سے عطا ہو جائے, جناب حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام, تو اس وقت آپ نے کیا آرزو ظاہر کی ہے اپنے بھائی سے؟ شجاع خاندان کا, یعنی خاندان بہت اہم رول, کہ اچھا خاندان ہو, بہادر خاندان ہو, کیونکہ وہ صفت بچوں میں منتقل ہوتی ہے. تو شجاع خاندان کی کسی لڑکی کا میرے لیے انتخاب کرو. تو لہٰذا جناب ام البنین, جن کا نام فاطمہ تھا اور بعد میں ان کا لقب جناب ام البنین ہوا, تو ان کا انتخاب کیا گیا ہے. ایسی بہت سی مثال
مثالیں ہیں تاریخ میں نے چند کہی جو واضح بھی ہیں اور بہت مشہور بھی ہیں, انسان آسانی سے انہیں جانتا ہے. تو ان کی میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اس میں بھی فقط اخلاق, فقط دینداری, انہی باتوں کو, اچھے خاندان کو, انہی چیزوں کو یا کف مناسب ہونا, ان باتوں پر ہی ترجیح دی گئی ہے, اور اسی اعتبار سے یہ بہترین انتخابات ہوئے ہیں زمانے میں. بالکل خواہر, اور جب ان کو بیسس رکھ کر اخلاق کو اور دینداری کو جب زمین بنا کر رشتے بنائے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ خوبصورت نتائج دیں گے, جیسے ہمارے سامنے ائمہ معصومین کی نسلیں موجود ہیں. لیکن اگر اخلاق کو, دینداری کو زمین نہ بنا کر, ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بہت سی ایسی دلیلیں موجود ہیں کہ جہاں پر لوگ مال و دولت کی بنا پر, منصب و اقتدار کی بنا پر, بعض دفعہ حسن کی بنا پر رشتوں کو طے کر دیا کرتے ہیں, اور اخلاق پر اور باقی دیگر چیزیں جن کو ہم نے ابھی یہاں پر جن کا ذکر کیا ان کو نہیں خیال میں لاتے ہیں. تو جب ایسے رشتے بنتے ہیں تو پھر اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں؟ اگر ہم نے دینداری, اخلاق کی بنا پر انتخاب کیا جی, اور جب ہم دیکھتے ہیں کسی رشتے کو اور ہم نے پایا کہ ٹھیک ہے مال و دولت بھی ہے, حسن بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے, اچھا خاندان ہو, جو بھی چیزیں, تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ان چیزوں کے ساتھ بالکل یہ چیزیں نعمت ہیں. ہاں نعمت ہے یقیناً, اور بلکہ خوبصورت شریک حیات کا ہونا یہ بھی بہت سی حدیثیں ملتی ہیں. جی, اس کے بارے میں بھی بہت سی اس کی فضیلت میں ہے. تو لیکن یہ نہ ہو جائے کہ صرف انہی چیزوں پر فوکس کیا جائے اور دینداری, اخلاق اسے ہٹا دیا جائے. آج زمانے میں ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں یہی ہو رہا ہے کہ دینداری اور اخلاق پر لوگ اتنا غور نہیں کرتے ہیں. اگر کہیں رشتہ طے کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی بتائیے گا, بیٹا بڑا خوبصورت ہے, اس کے ساتھ دلہن اچھی لگنی چاہیے, اس کی ہائٹ اچھی ہونی چاہیے, اس کا رنگ صاف ہونا چاہیے. تو اب اگر کسی نے جواب میں یہ بتایا کہ بھائی ٹھیک ہے کسی لڑکی کو جانتے ہیں لیکن کیا کہیں رنگت ذرا سی کم ہے لیکن بڑی نیک کردار ہے, بہت با اخلاق ہے, بڑی دیندار ہے, تو کہاں نہیں چلے گی, اچھی نہیں لگے گی. ہم نے خود اس بات کو پیش کر دیا کہ نہیں, ہمیں اس انداز سے چاہیے, اس طرح سے. اسی طرح سے لڑکیوں کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ لڑکیوں کے ماں باپ اگر کہہ رہے ہیں کہ لڑکا ہمیں تلاش کرنا ہے کہ ایک دیندار لڑکا ہے, تھوڑا کم کماتا ہے لیکن بہت دیندار, بہت متقی پرہیزگار لڑکا ہے, اور جو آج برائیوں کی ہوا ایک چل پڑی ہے زمانے میں اس سے ذرا دور ہے, کوئی اس کے اندر غلط عادت نہیں پائی جاتی, ہم نے اسے دیکھا ہے. لیکن کیا کہیں کماتا کم ہے, تو کہا کماتا جو کم ہے نا, تو اس بنا پر ہماری بچی کے ایکسپینسز جو ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے, خرچے ہیں, تو نہیں یہ نہیں چلیں گے. بھائی اس کا اپنا گھر ہونا چاہیے, اپنا فلیٹ ہونا چاہیے, یہ معاملہ ہے. اور ٹھیک ہے وہ کم دینداری میں ذرا نماز روزے میں پیچھے, کوئی بات نہیں, آپ کوئی لڑکا دوسرا بتا دیں. ہم ان چیزوں کو زمانے میں اب عام کرتے ہیں, فوقیت دیتے ہیں. تو جب یہ بات ہو جائے کہ ہم نے حسن کی بنا پر, فقط حسن کی بنا پر صرف دولت کو ہی پریفرنس دے رہے ہیں کہ ہاں پہلی شرط رکھ دی ہم نے, عائد کر دی کہ دولت مند ہو, دوسری شرط رکھ دی خوبصورت ہونا چاہیے, لڑکا ہے ہینڈسم ہونا چاہیے, لڑکی بڑی پریٹی سی ہو, تو اب اس کے بعد نتائج بھی اس کے بڑے ہی خطرناک سامنے آتے ہیں. زیادہ تر ان چیزوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب صرف اور صرف دولت اور خوبصورتی یا شہوت کی بنا پر اپنی پسند یا اٹریکشن کی وجہ سے یوتھ وغیرہ جس طرح سے اپنی باتوں کو پیش کر دیتے ہیں تو فیملیز کی عزت بھی وہاں پر اسپوائل ہو جاتی ہے. تو اس بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ نتیجے بھی برے زمانے کے سامنے آتے ہیں, کیونکہ ہم نے دین کو بیچ میں ہم لانا ہی نہیں چاہتے تھے, ضروری نہیں سمجھا. اب جب وہ معاملات کے جہاں دین ضروری تھا, جہاں پر اس کو دین پر عمل کر کے دکھانا ہے, تو وہ چیز میں تو اس میدان سے وہ پیچھے ہے, وہاں سے اس نے قدموں کو ہٹا لیا. تو اب نتیجے بھی برے نظر آ رہے ہیں. تو صرف یہ نہ ہو جائے کہ فقط انہی چیزوں کو پریفرنس. اب اس کے متعلق کچھ حدیثیں پیش کرتی چلوں کہ جو ہم نے ان چیزوں کو, یعنی صرف خوبصورتی کو ہی اگر ہم نے فوقیت دی ہے اور دینداری کو ہم نے نہیں جانا, تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ گندی جگہ پر اگنے والی سبز گھاس سے بچو. کیا بات ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب, اس چیز سے مراد کیا ہے کہ گندی جگہ پر اگنے والی سبز ہری بھری جو شاداب لہلہاتی ہوئی گھاس ہے, تو اس سے مراد کی گندی جگہ پر اگنے والی سبز گھاس کیا ہے, اس سے مراد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو ظاہری طور پر بہت خوبصورت ہیں لیکن برے خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں, کیونکہ ان کی وہ خاندانوں کی برائیاں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں. اس چیزوں کو ہم نے زمانے میں دیکھا ہے.
کہ ظاہراً خوبصورت لڑکی بہت ہے, جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ ہم نے پہلی شرط رکھ دی لڑکی خوبصورت ہمیں چاہیے, باقی چیز ہم دیکھ لیں گے. تو اب جب وہ خوبصورت ہے آنے کے بعد, اب جس ماحول میں وہ رہ کر آئی ہے وہ اسی ماحول کے ماتحت یہاں پر بھی کام کرے گی, وہی انداز ہوگا, اس کے بولنے کا انداز وہی ہوگا, اس کے کلام کرنے کا, بڑوں کو احترام نہ دینا اگر اس کے گھر میں نہیں دیا گیا ہے کیونکہ برے خاندان سے ہے, تو ان تمام برائیوں کو وہ لے کر آئی ہے, تو وہ برائیاں وہ چھوڑنا نہیں چاہتی, اور ہم توقع کر رہے ہیں نہیں یہ برائی چھوڑ دے, یہ ہمارے جیسی ہو جائے, تو وہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم نے سوچا ہی نہیں. اس لیے یہ حدیثیں ہماری آنکھوں کو کھول رہی ہیں کہ ہم سوچیں ایک مرتبہ کہ انتخاب کرنے سے پہلے کچھ بھی یوں ہی نہیں کہ فقط ہم نے حسن کی بنا پر, اور یہاں تک کہ حدیثوں میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ جو صرف حسن یا دولت کی بنا پر انتخاب کرتا ہے اسے یہ چیزیں نہیں ملتی, اور اس کے برعکس جا کر جو دینداری اور اخلاق کی بنا پر انتخاب کرتا ہے اسے یہ چیزیں بھی خداوند عالم عطا فرما دیتا ہے. ہمارے ذہن میں, ہمارے دلوں میں موجود ہے کہ ہم جب شریک حیات کا انتخاب ہمیں اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے یا اپنے لیے کرنا ہے, تو اس وقت ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ سب سے پہلی چیز کی دینداری اور وہ تمام چیزیں جیسے کہ ابھی ڈسکس ہوئی ہیں. تو اب جب یہ ہمارے ذہن میں ہے تو اب اللہ بھی توفیقات میں اضافہ کرے گا, ایسی ہمارے سامنے ایسا رشتہ آئے گا کہ ہم دیکھیں گے کہ واقعی جیسا ہم دعا کرتے تھے, ہمارے علماء کرام باقاعدہ اپنی شریک حیات کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آیت اللہ خوئی کی مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہوں گی. آیت اللہ خوئی نے دعا کی تھی کہ پروردگار عالم, کہ اس وقت دعا کی تھی کب کہ جب پوری طرح سے شباب پہ ہیں, جوان ہو گئے نہیں بلکہ ذرا سا ہوش سنبھالا ہے, تو دعا کرتے رہے کہ پروردگار عالم مجھے ایک ایسی بیوی دے جو دین کے معاملات میں مجھے میری جو ہے مددگار ثابت ہو. یعنی کس قدر ہی بہترین دعا ہے. ہم میں سے کتنے افراد یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا شوہر دینا خدایا کہ وہ دین کے معاملات میں ہمیں ہمارا مددگار ہو. یا لڑکوں نے کتنی دعا کی, پہلی تو وہی شرط آ جاتی ہے جو یہاں پر ڈسکس ہو رہی ہے. تو ان چیزوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو. دیندار ہے لڑکا, کم کماتا ہے, ٹھیک ہے, مثال تاریخ میں موجود ہے, رسول اللہ نے مقداد کی, جناب مقداد کی جو ہے شادی جناب سباغہ سے بہت ہی نامور لڑکی تھی, ان کے ساتھ ان کا عقد کرا دیا, جو کہ بڑے اچھے خاندان سے اور کافی مطلب مالیت میں بھی بہتر تھیں, لیکن ان کے ساتھ عقد ہوا ہے. جناب مقداد معمولی سے انسان ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی زمانے نے دیکھا کہ بہترین ایسی مثالیں. جناب زلفا کی مثال تاریخ میں موجود ہے کہ ان کے لیے انتخاب جس کا کیا گیا وہ بھی ایک عام سے انسان تھے, رسول اللہ نے انتخاب کیا تھا. تو ان انتخابات کے ذریعے دراصل رسول اللہ زمانے میں اور ہر دور کے لیے یہ مثال پیش کر رہے ہیں کہ آپ بھی ان چیزوں کا خیال کر کے انتخابات پر غور کریں. جب لائف پارٹنر کو سلیکٹ کرنا ہے, اپنے لیے ایک شریک حیات, ایک جیون ساتھی کا انتخاب کرنا ہے, تو آپ کا بھی یہی معیار ہونا چاہیے. اس انداز سے آپ سوچتے ہوئے چلیں تو یقیناً فائدہ انسان کو حاصل ہوگا. جزاکم اللہ خیر, بہت بہت شکریہ آپ کا. دعائے پروردگار عالم سے کہ وہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ وقت رہتے ہم ان چیزوں پر غور و فکر کر سکیں, تاکہ خدا نہ خواستہ جب باتیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تب ہم بیٹھ کر افسوس کا ہاتھ نہ ملے. بالکل, بہت بہت شکریہ خیر. عزیزان محترم, یہ تھا ہمارا ایپیسوڈ سلیکشن آف اسپاؤس پر, ایک ہمسر کے انتخاب پر. امید ہے اس سے ہمارا معاشرہ کچھ غور و فکر کرے گا ان باتوں پر کہ انسان کی زندگی میں اخلاق اور دینداری سے زیادہ ضروری اور کوئی چیز نہیں ہے. باقی تمام چیزوں کی کمی اخلاق اور دینداری پوری تو کر سکتے ہیں, مگر اخلاق اور دینداری کی کمی کو اور کوئی بھی دنیاوی نعمت پوری نہیں کر سکتی ہے. اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع. دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ اور کوئی موضوع لے کر پروگرام آئینہ حیات میں. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.